نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه۔ آج ہم پڑھیں گے فصل خامس، یہ اس باب اول کا آخری فصل ہے۔ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ صفت ممیزہ کے بیان میں، مطلب اس بات کا یہ ہے کہ اس میں وہ چیزیں بیان کریں گے کہ مثال دو حروف ہے، ان میں فرق مخرج سے اگر نہ ہو تو پھر ہم صفات سے کریں گے، صفات میں بھی نہ ہو تو پھر کس چیز سے کریں گے، تو اس چیز کے بارے میں بتائیں گے۔ تو یہ ٹائٹل اس لیے لگایا کہ ممیزہ۔ ممیزہ لکھا ہوا ہے نیچے اس پہ حاشیہ ہے کہ مشتبہ الصوت، حرف یا ایک مخرج کے حرفوں میں جن صفات لازمہ سے امتیاز ہوتا ہے ان کو ممیزہ کہتے ہیں۔ یعنی ان میں صفت لازمہ دو حرف میں سے ایک حرف میں ہو، اگلے میں نہ ہو، اور وہ دو حروف جو ہے اس وجہ سے ایک دوسرے سے ممیز اور الگ اور ممتاز ہو جائے کہ ایک میں صفت لازمہ ہے، دوسرے میں دوسرا صفت لازمہ ہے کوئی، اسی وجہ سے اس میں کیا آ جائے، امتیاز آ جائے، تو اس میں وہ صفات ممیزہ کہتے ہیں۔ اچھا، بقیہ صفات لازمہ کو غیر ممیزہ کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ ایک مخرج کے حروف جن میں صفات لازمہ سے امتیاز ہوتا ہے، صفات لازمہ میں سے اگر امتیاز ہو صفات لازمہ سے تو ان کو ممیزہ کہیں گے، اور جس میں صفات لازمہ نہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے، صفات غیر ممیزہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، جن صفات لازمہ سے امتیاز ہو، یعنی وہ حروف جن میں صفات لازمہ سے امتیاز ہو جائے ان کو ممیزہ کہیں گے۔ بقیہ صفات جو ہے وہ صفات جو لازمہ ہیں ان کو ممیزہ کہیں گے۔ آگے بتا رہے اس میں کہ حروف اگر صفات لازمہ میں مشترک ہو تو مخرج سے ممتاز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو ہم نے صفات لازمہ پڑھ لیا پیچھے، ہمس، جہر وغیرہ جتنے بھی ہو، تو اگر ان میں کوئی حرف دو حروف ایک جیسے ہے، جیسے کہ آپ کس کو لے لیں، عین کو لے لیں، تو عین میں جہر بھی ہے، لیکن فرق کس چیز سے ہے، وہ اس میں اوپر جو ہے فحسہ شخص سکت ہا میں ہے، یعنی ہمس ہے، تو اس چیز کے ذریعے فرق ان دونوں میں آ گیا ہے۔ صحیح ہے، یہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے جب صفات لازمہ میں مشترک بھی ہو۔ اب آگے مکمل طور پر وہ حروف جن میں بالکل صفات لازمہ تمام کے تمام ایک جیسے ہو، پھر ان میں ہم اس کے ذریعے جو صفات لازمہ ہے ایک میں اور دوسرے میں نہ ہوگا، تو اس کے ذریعے ہم نہیں مخرج کے ذریعے ہم اس میں فرق کریں گے۔ وہ حروف آگے آ جائیں گے انشاءاللہ، اس کی تفصیل کریں گے کہ جن میں صفات تمام کیا ہے، ایک جیسے ہے، لیکن اس سے جو تمیز بالمخرج اس کو کہا جاتا ہے کہ مخرج دونوں کا الگ الگ ہے، یہ بتا دیا آگے۔ اب بات یہ ہو رہی کہ صفات لازمہ مشترک ہو تو اس میں مخرج کے ذریعے امتیاز کریں گے، لیکن اگر مخرج میں ایک جیسے ہو پھر کس کے ذریعے کریں گے، اس کا الٹ لے لو، پھر صفات لازمہ میں سے کریں گے، لیکن صفات لازمہ منفردہ، تو اس سے مراد کیا نہیں چلے کہ اس سے مراد صفات لازمہ غیر متضادہ ہے۔ صفات منفردہ سے مراد کیا ہے، صفات لازمہ غیر متضادہ۔ کل پرسوں ہم نے پڑھ لیا کہ دو صفات متضادہ اور غیر متضادہ۔ متضادہ ہمس کا مقابل جہر وغیرہ، غیر متضادہ جیسے کہ قلقلہ ہے، اس کو کوئی ضد نہیں ہے، تو اس کو منفردہ بھی کہہ سکتے ہیں نا، یہ ایک حرف کا اپنا انفراد ہے، ایک حرف کے ساتھ خاص ہے، تفشی ایک حرف کے ساتھ خاص ہے، شین میں باقی میں نہیں ہے، استلت ضاد کے ساتھ خاص ہے، اس لیے منفرد ہے۔ تو اگر وہ مخرج میں متحد ہوں تو کیا کریں گے، تمائز بصفت المنفردہ، اس میں جو ہے نا جو ممتاز ہونا ہوگا وہ کس کے ذریعے ہوگا، صفات لازمہ منفردہ، یعنی صفات لازمہ غیر متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ سے ممتاز ہوں گے۔ اب آئیے مثال نے سمجھایا ہوا کہ کیسا ہوگا، یہ حاشیے میں دیکھ لے کہ بر بنا مذہب فرا رحمہ اللہ تعالی، یعنی امام فرا رحمۃ اللہ کی نزدیک کے مذہب کے مطابق را، لام اور نون کا مخرج ایک ہی ہے۔ صحیح ہے، مخرج میں ایک ہو گئے۔ اب مخرج میں جب ایک ہے، ہم نے بتا دیا کہ کس کے ذریعے اس کو ہم الگ کریں گے، صفات منفردہ کے ذریعے، یعنی کسی اب را میں کون صفت ہے، ادھر دیکھو، را میں کون صفت ہے، اپنا تکرار والا، تو لام اور نون میں وہ ہے، نون میں اپنے صفت کون سا والا ہے، غننے والا، یہ دونوں میں ہے
لام میں اپنا کون صفت ہے؟ لام یہ دونوں نہیں ہے، سیدھی بات ہے. یہ لام سے را کو صفتی منفردہ یعنی غیر متضادہ تقریر سے امتیاز دیا. اس طرح لام نون میں صفات لازمہ متضادہ اور مخرج میں متحد ہے. اس وقت لام سے نون کو صفت لازمہ غیر متضادہ غنہ سے امتیاز ہوا. ٹھیک ہے، یعنی لام میں یہ دونوں صفات نہیں ہے جو نون اور لام میں ہے. نون میں وہ صفت ہے جو ان دونوں میں نہیں ہے، اور اس طرح را میں وہ دو ہے جو ان دونوں میں نہیں ہے. لام میں یہ دونوں نہیں ہے، امتیاز ہو گیا صفت اس کے ذریعے. آگے ایک اور بات سمجھائیں گے آپ کو کہ جو ہے یہ عین ہا اگرچہ مخرج میں متحد ہے، لیکن صفات لازمہ متضادہ میں سے جہر اور توسط کی وجہ سے عین ہا کو یہاں جو امتیاز ہے نا، یہاں جو امتیاز ہے وہ بھی صفات لازمہ سے ہے. کس ذریعے سے؟ یہ مطلق بات آپ پہلے سمجھ لو کہ مخرج میں اگر وہ ایک جیسے ہو تو ہم کس کے ذریعے کریں گے؟ صفات لازمہ کے ذریعے کریں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ وہ صفات لازمہ منفردہ سے ممتاز ہو. اس بات سے اشکال ہوگا کہ ہاں تمام جگہوں میں یہ ہوگا، یا ہمس اور جہر کے ذریعے اگر وہ ہو تو وہ بھی شامل ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ صفاتی لیکن جو یہ ہے صفات لازمہ متضادہ جس سے جہر وغیرہ، تو اس پر صفاتی منفردہ کے اطلاق نہیں ہوگا. کیوں؟ ہمس منفرد نہیں ہے نا، ہم تو کہ حروف میں متضادہ ہے. صحیح ہے. اور یہ غیر متضادہ کی بات ہم نے کی تھی کہ غیر متضادہ منفردہ اس کو کہتے ہیں، منفردہ غیر متضادہ کو کہتے ہیں. اور متضادہ جو ہوں گے تب اس میں کیا ہوگا؟ اس پر منفردہ کا اطلاق نہیں ہوگا. یہ اتنی بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ مطلق بات ہونی چاہیے کہ صفت کے ذریعے اگر مخرج میں اس میں کیا ہو ایک جیسے وہ متحد ہو تو ہم مخرج کے ذریعے صفت کے ذریعے بات کو الگ کریں گے. صحیح ہے، ممتاز کریں گے. لیکن یہ اوپر متن میں لکھ لیا صاحب فوائد ممکن ہے کہ تو صفت لازمہ منفردہ سے ممتاز ہوتے ہیں. تو اس صرف اشارہ کس کی طرف ہے؟ غیر متضادہ کی طرف ہے. اور متضادہ کی بات وہ نیچے فرماتے ہیں، پھر وہ اس کی تفصیل بتاتے ہیں. اچھا یہ بات ہو گئی. آگے متن دیکھو، یعنی جو اوپر بات ہے، جن حرفوں میں تمائز بالمخرج ہے ان کے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب حروف ایسے ہے کہ جن میں صفات تو ایک جیسے ہیں، تمائز بالمخرج ہے. مثال کے طور پر فا میں کیا ہے؟ ہمس ہے، خود بھی ہے. صحیح ہے، وغیرہ وغیرہ تمام کمزوری چیزیں ہیں. اس طرح ہا میں کیا ہے؟ ہمس بھی ہے، اور آگے جا کر اس سے بھی ساتھ مل جاتا ہے، خود بھی ہے. اس طرح آگے جا کر اس میں استفال اس میں بھی ہے، دونوں میں یہ کئی سارے مخارج میں ایک جیسے ہے. اس کے جو ہے ہم جدائی کیسے کریں گے؟ تمائز بالمخرج فا کہاں سے ادا ہو رہی ہے اور ہا کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ تو تمائز بالمخرج جب ہو گیا تو پھر بات ہی نہیں رہی، مسئلہ ہی نہیں رہا. جیسے کہ ضاد اور وا میں بھی تمائز بالمخرج ہے. صفات میں بہت ہی کٹ ہے، اگر میں گنوائے تھے اور آج انہوں نے بتایا. تو یہ اس کے ذریعے اب یہاں پہ آپ کچھ لائن سمجھ لیں گے نا تو آگے پھر آپ کو میں پھر عبارت پڑھوں گا تو آپ لوگوں کے لیے مشکلات نہیں ہوں گی. اب یہ بات کری کہ البتہ متحد فی المخرج کے بیان کی ضرورت ہے. یہ متحد فی المخرج ہے، اب ان میں کیسے فرق ہوگا؟ خا اور غین مخرج میں ایک جیسے، کس چیز کے ذریعے صفت ہوگی، کیا نام ہے، صفات لازمہ کی ذریعے ہم کریں گے. وہ کیسے؟ یہاں کتاب کو دیکھتے بغیر ہم پہلے پڑھ لیتے. یہاں آ جاؤ، فحسبہ شخص سکت میں ہمس خا میں ہے، غین میں ہے. تمائز کس کے ذریعے ہوا؟ تمائز بالصفات ہو گیا. صحیح ہے، بصفات المنفردہ نہیں بلکہ بصفات متضادہ. صحیح ہے. اب آگے جہر غین میں ہے لیکن خا میں جہر نہیں ہے. خط میں ایک جیسا ہی. صحیح ہے. آگے جا کر باقی میں اکثر جو ہے یہ کیا ہے، اکٹھے ہیں ساتھ ہے، لیکن ایک مخرج کے ذریعے جو کہ کیا ہے اس کے ذریعے میں فرق آ گیا. ایک میں ہم سے میں رات کل بتا دیا تھا. اب آگے خود بتاتے ہیں. الف حمزہ اور ہا مخرج کے ذریعے ترکیب بتائیں گے. اس میں تمائز کیسے ہوگا؟ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک دوسرے جدا کونے کو، یہ اسلوب ہے پورا کا آخر تک کہ مخرج کو اگر مخرج میں اکٹھے حروف تو اس کو صفات کے ذریعے جدا کرنا، صفات میں اکٹھے ہیں تو مخرج کے ذریعے. یہ دونوں باتیں ضرور ہوں گی، ایسا نہیں ہوگا کہ مخرج میں بھی اکٹھے ہو صفات میں پھر وہ حرف مسئلے ہو جائے گا. کئی حروف ہے لیکن کس جگہ وہ کیا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے جدا ہو جاتے ہیں. بعد میں تمام صفات اکٹھے لیکن مخرج آ گیا، اور ایک صفت بھی ہے اس میں کمزور زیادہ ہونے کی وجہ سے، ایک صفت کمزور زیادہ ہونے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، جس کی تفصیل آگے آئے گی.
اب یہاں پہ یہ سی ترتیب بیان کریں کہ الف حمزہ اور ہاں میں الف جو ہے الف ممتاز ہے مدیت میں، کس چیز سے؟ حمزہ اور ہاں سے، صحیح، مدیت ہے مدیت، اور حمزہ ممتاز ہے ہاں سے جہر اور شدت میں۔ کیسے کہ ہاں جو ہے نا اس میں فحثہ شخص سکت میں ہاں نہیں ہے، صحیح ہے، جبکہ حمزہ میں بھی نہیں ہے، تو جہر اور شدت میں باقی، اچھا جہر اور شدت میں ایک ساتھ ہے، صحیح ہے، باقی تمام میں کیا ہے؟ الگ الگ ہے، یہ ہمس میں بھی انہاس میں نہیں، جہر اور شدت میں، تو ہاں کی بات ہاں کی بات ہو رہی ہے، ہاں اور حمزہ کی بات ہو رہی ہے، ہاں اور حمزہ فحثہ شخص سکت میں کہاں ہے؟ اس جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ ہاں سے جہر اور شدت میں، باقی تمام صفت میں دونوں متحد ہیں، ہاں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ ہاں جو حمزہ جو ہے یہ ممتاز ہے ہاں سے جہر اور شدت میں، یعنی اس میں جہر و شدت ہے، جبکہ حمزہ میں کیا ہے؟ ہاں میں جو ہے نا فحثہ شخص سکت میں ہم سے، باقی تمام صفات میں دونوں متحد ہے۔ جیسے کہ ہم آگے جائیں گے، جیسے یہ اجدو کا قطبتا، یہ حمزہ آ گیا اس میں، یہ اجد قطم بقت میں شدت والا آ گیا، اور جہر کیا نام ہے ہمس آ گیا اس میں، کس میں؟ حمزہ میں، اور ہاں میں یہ چیزیں نہیں، ہاں میں آ گیا اور حمزہ میں نہیں ہے، ہاں میں جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمس ہے، اور حمزہ میں آگے جا کر شدت ہے، تو شدت اور جہر سے ان دونوں میں کیا ہو گئی؟ ان دونوں میں کیا فرق آ گیا کہ اس جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں تو جہر ایک میں ہے اور ایک میں ہم سے، صحیح ہے، مطلب ہاں میں ہم سے تو حمزہ میں جہر ہے، ادھر آ گئے تو حمزہ میں شدت ہے، دوسرے میں رخوت ہے، تو ان دونوں کے ذریعے کیا ہو گیا؟ فرق ہو گیا، مخرج میں ایک جیسے ہے، ٹھیک ہے، باقی میں متحد ہے۔ عین ہا میں ہمس اور رخاوت ہے، عین میں جہر توسط، باقی میں اتحاد ہے۔ یعنی عین ہا جو فحثہ ہا ہے یہ ہمس میں آ گیا لیکن عین اس میں نہیں ہے، تو عین میں جہر ہے، اس کا الٹ ہو گیا، یہاں پہ متضاد صفت میں سے آ گیا، تو اس کے ذریعے مخرج تو ایک جیسے ہے لیکن تمایز بھی صفت ہو گیا، صحیح ہے۔ اور آگے جو ہے کیا نام ہے ہا میں رخوت ہے، صحیح ہے، اور جب کہ لن عمر عین میں لن عمر ہے، تو اس کے ذریعے بھی اس میں کیا باقی میں اتحاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ غین اور خا میں یہ میں جو ہے نا فحثہ شخص سکت، خا میں جو ہے نا شخص ہے، یعنی خا ہم سے، اور خا میں جو ہے نا غین میں جو ہے نا جہر ہے، باقی میں اتحاد ہے، یعنی ایک صفت کے ذریعے یہاں پھر بھی فرق آ گیا، خا اور غین تمام صفات میں اکٹھے اور مخرج میں اکٹھے، لیکن ایک مخرج کے ذریعے میں فرق آ گیا اور وہ کیا متضاد ہے اس میں۔ جیم شینیا میں، جین میں شدت ہے، شین میں ہمس و تفشی ہے، باقی استفال انفتاح میں تینوں مشترک ہے، اور جہر میں جیم یا اور رخاوت میں شین یا مشترک ہے۔ آگے سمجھ، یہ اسلوب وہی ہے، آپ یہاں پہ تھوڑا غور سے دیکھیں، جیم شین یا میں فرق بتا رہے، جیم میں شدت ہے اور باقی میں شدت نہیں ہے، جیسے کہ دیکھو جیم اجیدو کا قطب تھا، صحیح ہے، لیکن شین میں بھی یہ نہیں ہے، شین بھی اجید قطب میں شامل نہیں ہے، اور اسی طرح جو یا ہے یہ بھی شامل نہیں ہے اجید قطب بغت میں، تو جیم میں شدت کا آ جانا یہ ممتاز ہو گیا یا اور شین سے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی بات تو ہو گئی، شین میں ہمس و توشی ہے، اب شین میں ہمس فحثہ شخص سکت، فحثہ شخص سکت، یہاں غلطی سکتی، اچھا بھی جی یہاں بھی لکھا کہ خا، بعض کتابوں میں خا غین میں خا میں جہر ہے، خا میں جہر نہیں ہے، یہ الٹا لکھا ہوا ہے، خا غین میں جہر ہے اور خا میں ہم سے، ٹھیک ہے، باقی میں اتحاد ہے۔ جیم شین یا میں جیم میں شدت ہے، جیسے کہ میں بتا دیا کہ اجیدو کا قطب تھا، تو جیم میں جب شدت آ گیا تو باقی شین اور یا سے یہ ممتاز ہو گیا شدت ہونے کی وجہ سے کہ اس میں شدت ہے۔ آگے شین میں تفشی اور ہمس ہے، یعنی فحثہ شخص سکت میں شین میں ہمس بھی آ گیا، اور تفشی اس کی اپنی صفت ہے جو غیر متضادہ ہے، جو اس کے لازم ہے وہ ہے اس میں، اور یا میں اور جیم میں یہ صفت نہیں ہے، یعنی جیم ہمس میں بھی داخل نہیں ہے اور اسی طرح جیم تفشی میں داخل نہیں ہے، اس طرح یا بھی ہمس میں داخل بھی نہیں ہے اور اس طرح تفشی میں داخل نہیں ہے۔ باقی استفال انفتاح میں تینوں مشترک ہے، جیسے آپ نے پیچھے پڑھ لیا تھا، تینوں مشترک کیسے کہ استفال
میں یہ بھی شین میں بھی استفال ہوتا ہے اور جیم میں بھی استفال ہوتا ہے، یا میں بھی استفال ہے، ٹھیک ہے. اس طرح انفتاح بھی ان تینوں میں، تو اس میں مشترک ہو گئے. اور جہر میں جیم یا اور رخاوت میں شین یا مشترک ہے. اب یہ غربت بتائی کہ جہر میں جیم یا، یعنی جیم یا جو ہے ان دونوں میں جہر ہے، ان دونوں میں کیا ہو گئے؟ مشترک ہو گئے، صحیح ہے. اور رخاوت میں شین یا مشترک ہے، ٹھیک. جن میں اشتراک تھا ان کو بتا دیا ہے کہ، لیکن فرق جو تھا وہ اصل یہ ہے. آپ یوں لے لو، شین سب سے کس میں شین یا اور جیم سے کس چیز میں وہ ہے ممتاز ہے؟ حمز اور توشی کی وجہ سے. جیم یا اور یا سے کس چیز میں ممتاز ہے؟ شدت کی وجہ سے. یا ان دونوں سے کس وجہ سے میں؟ یا میں یہ دونوں نہیں پائے جا رہے، بس سیدھی بات ہے. جیسے کہ لام میں ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ را میں الگ صفت پایا جا رہا تھا تقریر والا، اور لام میں جو نون میں غنہ پایا جا رہا تھا، اور لام میں یہ دونوں نہیں پائے جا رہے تھے. ٹھیک ہے تقریر اور وہ. اب یہاں پہ آگے جائیں گے رخاوت کی بات ہوئی. طا دال تا، یہ مخرج ان کا ایک جیسے، تو شدت میں اشتراک ہے. اجیدو کا قطبتا تینوں میں اشتراک ہے. اچھا اب فرق کہاں پہ؟ کہہ رہا ہے کہ طا اور دال میں جہر، طا اور دال جہر میں بھی مشترک ہیں، یہ مشترک کی بات بتائی. اور تا دال میں استفال، تا دال استفال اور انفتاح میں مشترک ہے. اور طا میں اطباق و استعلاء ہے، اور تا میں حمز. سیدھی بات یہ ہے کہ طا دال تا میں جو فرق ہوگا وہ ہم اس طرح پڑھیں گے. اب ان تینوں میں جو ہے نا فحسب شخص سکت، تا میں حمز ہے، طا دال میں ہے، دونوں میں نہیں ہے، تو ان دونوں سے ممتاز ہو گیا. اب آگے اجیدو کا غطت میں سب شریک ہے، ٹھیک ہے. آگے اس کے بعد کیا تھا؟ استعلاء. استعلاء طا میں ہے، دال تا میں ہے، نہیں ہے. اطباق طا میں ہے، تا دال میں ہے، نہیں ہے، صحیح ہے. تو جو چیزیں طا میں ہے وہ دال تا میں نہیں ہے، جو چیزیں تا میں ہے یعنی حمز وہ دال میں نہیں ہے، دال میں بھی نہیں، طا میں بھی نہیں ہے. تو طا دال سے کتنی صفات میں الگ ہو گیا؟ دو صفات میں، استعلاء اور اطباق میں. اور تا جو ہے یہ دال اور طا دونوں سے کس میں الگ ہو گیا؟ صرف حمز میں، باقی میں اکٹھا. اور دال ان دونوں سے ان میں ممتاز ہو گیا جن میں یہ دونوں ان سے ممتاز ہو گئے. سمجھ گیا بات؟ دال جو ہے طا اور تا میں ان چیزوں سے ممتاز ہو رہے جن چیزوں سے طا اور دال ان سے ممتاز ہے. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ بتا تو دیا ہے، تفصیل ہوئی ہے. اب آگے اس میں جائیں گے استفال وا دال اور سا میں جائیں گے. نیچی بات انہوں نے مشترک چیزیں لکھی، ہم پہلے اپنا والا پڑھیں گے کہ اپنی ترجیح سے. وا جو ہے اس میں حمز، اچھا سا جو ہے سا اس میں حمز ہے، فحسب شخص سکت. دال وا میں ہے، نہیں ہے، ممتاز آ گیا. اب آگے جو ہے نا اجیدو کا قطبت میں دونوں تینوں میرے رخوت میں برابر ہے. اب وا جو ہے وا پہ جاتے ہیں. وا میں اطباق ہے اور استعلاء ہے، ذال اور سا میں ہے، نہیں ہے. تو وا ذال اور سا سے دو میں الگ ہو گیا. اور تا ذال اور سا سے وا سے سا ذال اور وا سے ایک صفت میں الگ ہو گیا، حمز میں الگ ہو گیا. اب ذال ان دونوں سے ان صفات میں الگ ہے جن صفات میں یہ ان سے الگ تھے، صحیح ہے. اچھا ذال وا سا کا رخاوت میں اشتراک ہے، انہوں نے مشترک بتا دیا اور مختلف نہیں بتا دیا، اس لیے کہ مختلف جب آپ نکال لیں گے تو ان میں اختلاف آ جائے گا. مشترک بتا دیا تو مختلف رہ جائیں گے نا، اس لیے انہوں نے مشترک کی بات کی اور اختلاف. لیکن بات اصل اسلوب وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، وہی چیز ہے جو صفت پیچھے ٹائٹل دیا ہوا، عنوان دیا، کیا دیے؟ صفت ممیزہ. ممیزہ کی بات ہو رہی ہے، ہم ممیز بیان کریں گے جو دونوں کے درمیان امتیاز ہو. اگرچہ انہوں نے کیا بیان کیا پھر بعد میں؟ اشتراک بیان کیے. آپ جو بھی سمجھو اس بات کو. وا ذال سا کا رخاوت میں اشتراک ہے، اور وا اور ذال میں جہر ہے، اور ذال سا استفال میں اکٹھے ہیں، صحیح ہے. انفتاح میں بھی مشترک ہے. اور وا میں ممیزہ صفت استعلاء اور اطباق ہے، میں بیان کر چکا ہوں. اور سا ذال میں صفت ممیزہ جہر حمز ہے، ٹھیک ہے. اور جب ان دونوں میں یہ چیز آ گئی تو یہ آگے وا میں نہیں ہے، صحیح ہے. سا کا جو وہ ہے وا میں نہیں ہے. اور ذال کے جو صفات ہے یعنی انفتاح اور استفال کا ہونا یہ وا میں نہیں ہے. اس طرح سا میں بھی انفتاح اور استفال ہے، وہ کس چیز میں نہیں ہے؟ وہ وا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب آئیے صاد زا سین اپنی ترتیب سے بیان کریں گے.
فحثہ شخص سکت، تو زا سے صاد کس میں سے الگ ہو گیا؟ ہمس میں. اب صاد اور سین دونوں زا سے کس بارے میں الگ ہو گئے؟ ہمس میں. اور زا صاد اور زا سین سے کس میں مشترک الگ ہو گیا؟ جہروں کی وجہ سے. زا میں جہر ہے، دونوں میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آگے صاد جو ہے اس میں اطباق اور استعلاء ہے، تو اطباق اور استعلاء ہونے کی وجہ سے صاد زا اور سین سے الگ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سین جو ہے یہ ہمس میں زا سے الگ ہو گیا اور صاد سے انفتاح اور استفال ہونے کی وجہ سے الگ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور زا ان دونوں سے ان میں الگ ہو گیا جن میں یہ دونوں ان سے الگ ہو گئے. سمجھ آ گئی؟ صحیح. رخاوت صفیر، اچھا رخاوت صاد زا سین میں رخاوت صفیر میں مشترک ہے، اور صاد سین ہمس میں اور زا سین استفال میں انفتاح میں مشترک ہے، اور صاد میں صفتی ممیزہ استعلاء باق ہے، اور زا میں جہر اور ہمس ہے. انہوں نے بھی وہی بیان کیا. ٹھیک ہے. یعنی زا سین جو ہے نا یہ صاد سے صفتی استعلاء باق کی وجہ سے الگ ہوا ہے، اور آپس میں یہ کس چیز کے ذریعے ہو گئے الگ ایک دوسرے سے؟ جہر اور ہمس کی وجہ سے. زا میں جہر ہے اور سین میں ہمس. لام میں چلے جاتے ہیں. لام نون را جہر توسط استفال. اچھا پہلے ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں صفات میں. لام میں فحث و شخص سکت میں، اچھا جہر میں یہ سبھی کٹ ہے. اجیدوں کا خطوب شدت میں بھی سبھی کٹ ہیں. شدت میں نہیں ہے، رخوت میں. رخوت میں اب توسط میں جو ہے نا سب نہیں ہے نا، صرف لام ہے اور نون ہے. لن عمر تینوں میں یہ کٹ ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب آگے جو ہے نا اور کیا رہ گیا؟ استفال رہ گیا. استفال میں بھی کٹ ہے. اب ایک اور ہے انفتاح میں بھی کٹ ہے، اور باقی ہم یہاں 4 صفت بیان کرتے ہیں فوج مکیہ عام طور پر. اب ہم اس کو کس ذریعے الگ کریں گے؟ پیچھے جی نے ایک بہترین بات فرمائی کہ نا کہ اس کو اگر اس میں صفت اگر متحد فی کیا ہو فی المخرج ہو، اگر متحد فی المخرج ہو پھر ہم اس کو صفت لازمہ منفردہ کے ذریعے الگ کریں گے. دیکھو یہاں کوئی اور چیز نہیں رہا، صفات لازمہ بھی ختم ہو، صفات لازمہ متضادہ ختم ہو گئے. اب صفات لازمہ غیر متضادہ منفردہ جس کو کہتے ہیں، وہ جو بیان کیا تھا صاحب فیض مکی نے ان سے اس کی طرف اشارہ کر لیا. کیوں کہ صاحب فیض مکی نے جو ایک مذہب بیان کیا ہے فرار رحمہ اللہ تعالیٰ کا، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مران ان کے مخرج ایک ہی ہے. پھر اگر آپ مخرج میں تمیز کر لے پھر تو بات ہی نہیں رہی، پھر تو مسئلہ ہی نہیں رہا. اب یہ کہہ رہے کہ لام نون را جہر توسط استفال انفتاح میں مشترک ہے. لام را انحراف میں مشترک ہے کس چیز سے؟ نون سے. کیوں؟ انحراف کا مطلب سمجھ لو. اب یہ فرما رہے ہیں کہ لام کو ادا کرتے ہوئے بندے کی جو زبان ہے یہ را کی طرف ذرا پلٹ جاتا ہے. را کو ادا کرتے ہوئے لام کی طرف پلٹ جاتا ہے، مطلب یہ دونوں مخرج میں یہ تھوڑا سا ایک دوسرے کے ساتھ لگ جاتے ہیں. صحیح ہے. تو اس کا ایک دوسرے کو مائل ہو جانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ انحراف کہا جاتا ہے. تو ان دونوں میں صفت انحراف ہے، یہ صفت انحراف ہے کہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہو رہے ہیں، لیکن نون اس کی طرف مائل نہیں ہوتا. تو اس میں جو ہے نا لام اور را نون سے ممتاز ہو گئے. اچھا لام اور را انحراف میں مشترک ہے، اور ان تمام میں تمائز مخرج سے ہی ان تمام میں تمائز ہی مخرج سے ہے. اچھا ان میں تمایز جو ہے وہ مخرج سے ہے، اسی واسطے سیبویہ اور خلیل نے ان کا مخرج لگا. اچھا تمایز، اب تمایز کی بات ہو گئی، صفات کی طرح ہم نے تمایز کر لیا. کیسے؟ لام میں کیا صفت ہے؟ لام میں وہ صفات لازمہ ہے جو لام میں جو صفات لازمہ نہیں ہے، صفات لازمہ منفردہ غیر متضادہ نہیں ہے جو نون اور را میں، کیونکہ نون اور را میں انحراف بھی ہے جو کہ لام میں نہیں ہے. نون میں اپنا صفت الگ ہے پھر جو کہ کیا ہے غنہ والا ہے، وہ را لام میں نہیں ہے. را میں صفت تقریر ہے جو کہ لام اور نون میں نہیں ہے. صحیح ہے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ خلیل رحمہ اللہ تعالیٰ اور سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ تباعض بالمخرج بھی ہو گیا، اور ہم بتایا تباعض بالمخرج جب ہو جائے تو پھر مسئلہ ہی نہیں رہتا. صحیح. اچھا اسی واسطے سیبویہ اور خلیل رحمۃ اللہ علیہ کا مخرج الگ ترتیب وار رکھا ہے، اور فرار رحمۃ اللہ نے قرب کا لحاظ کر کے ایک مخرج بیان کیا. دوسرے یہ کہ نون میں غنہ ہے، یہ ابھی بیان کر رہے ہیں، اور را میں تکرار ہے. ٹھیک ہے.
دوسرے سے یعنی دوسری بات دوسری فرق یہ ہے، ایک تو مخرج کا ہے، دوسرا کیا ہے تکرار اور غنیہ کا، ایک دوسرے سے بھی ہے اور لام سے بھی ہے۔ واو با میم، اب ہم بیان کرنے یہاں پہ، آپ آ جاؤ ادھر، فحسب شخص سکت میں یہ سب اکٹھے، تو مطلب سب جہر میں ایک جیسے۔ دوسری بات اسی یہ ہے کہ یہ رخوت میں بھی اجدو کا قطب تھا، تو با میم اور واو سے کیا ہو گیا الگ ہو گیا، کس کی وجہ سے شدت کی وجہ سے، شدت با میں آ گیا اور دونوں میں نہیں ہے، تو یہ تمائز بصفت لازمہ متضادہ ہو گیا۔ اب آگے جا رہے ہیں، استفعال میں یہ سب اکٹھے ہیں، صحیح ہے، انفتاح میں مشترک ہے وغیرہ چیزوں میں، تو اب مزید ایک اور فرق کس کے ذریعے ہوگا، ایک اور کس کے ذریعے ہوگا، لن عمر، میم میں لن عمر ہے، با اور واو میں وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک صفت اس کے ذریعے بھی ہوگا۔ ایک اور چیز ہے اہم چیز جو ہم پڑھتے ہیں، تمائز بالمخرج بھی ہے ان میں نا، واو ہونٹ کے نہ تمام بولنے سے، با ہونٹوں کے تری سے اور میم ہونٹوں کے خشکی سے، مخرج الگ الگ ہے سب کے، تمائز بالمخرج آ گیا تو بات ہی ختم ہو گئی، صحیح ہے، ان میں تمائز بالمخرج بھی ہے اور تمائز بالصفات بھی ہے، صحیح ہے۔ تو اب صفات کون کون سے، با میں شدت ہے، واو اور میم میں نہیں ہے، میم میں عمر ہے، وہ با اور واو میں نہیں ہے، واو میں وہ نہیں ہے جو با اور میم دونوں میں ہے، آگے سمجھ، ٹھیک ہے۔ جہر، میم میں غنہ بھی ہے، جی بالکل، میم میں غنہ بھی ہے، اور میم میں جب غنہ ہے تو غنہ ہونے کی وجہ سے واو اور با دونوں سے الگ ہو گیا۔ اچھا، واو با میم جو ہے جہر استفعال انفتاح مشترک ہے، اور واو کے ادا کرتے وقت شفتین میں کسی قدر انفتاح رہتا ہے، صحیح ہے، انفتاح مطلب یہ ہے کہ نہ تمام گولنے کا مطلب یہ چونچ بنا کے آگے جسے کے بعد واو، یہ نہیں ہے اصل، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آن لائن لوگ جو یہ محروم رہ جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے چونچ نہیں بنانا چاہیے، بس جو جتنا گول ہو سکے اپنے اس کے اندر تو وہ واو ہوگا، واو، ہونٹوں کو آگے لمبا کرنا نہیں ہے، لمبا نہیں کرو تو بس چونچ نہیں بنے گا، چونچ نہیں بنے گا تو اس کا مخرج ٹھیک ہو جائے گا، اس میں انفتاح رہ جائے گا، انفتاح کا مطلب یہ کھلا ہونا چاہیے نا، اور واو میں پھر مکمل گول کریں گے تو پھر انفتاح صفت چلا جائے گا، اسی وجہ سے اپنے مجانسوں سے ممتاز ہوتا ہے، گویا ان میں بھی تمایز بالمخرج ہے، میں بتا دیا آپ لوگوں کو، تمایز بالمخرج ہے نا واو با میم میں، صحیح ہے، اور با میں شدت اور قلقلہ بھی ہے، قلقلہ ہم بھول گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، با میں قلقلہ ہے اور واو میم میں قلقلہ نہیں ہے، اس سے بھی اور میم میں توسط اور غنہ ممیزہ ہے، میم میں بھی ہم نے کہا تھا عمر میں میم ہے وہ ہم نے بتا دیا، تو غنہ بھی بتا دیا، اس کے ذریعے ہم با اور واو سے اس میم کو الگ کریں گے۔ اچھا، یہ ضاد اور وا میں بتاتے ہیں، یہ ایک پٹا چل رہا ہے تو اس طرح اس کو خلاصے میں بتاؤں گا، وا اور ضاد کا آج، ضاد وا میں جہر۔ اچھا، پھر ہم آ جاتے ہیں، ہم نے کل بھی پڑھ لیا تھا اس بارے میں جو آج آ رہے ہیں کہ اس میں تمام صفات کیا ہے، کوئی بھی صفت اس میں، کوئی صفت اس میں الگ نہیں ہے، آ جائے جہر میں بھی ایک جیسے، اس کے بعد آ جائے رخوت میں بھی ایک جیسے، اس کے بعد اطباق میں بھی ایک جیسے، اس کے بعد استعلاء میں بھی ایک جیسے، یہاں 4 بیان ہو رہا ہے، صحیح ہے، تو یہاں 4 جب بیان ہو گئے تو اس میں یہ کیا ہوگا، اکٹھے ہوگا، ایک صفت جس کے ذریعے میں وہ کیا ہے استطالت ہے، جو کہ صفتی منفردہ غیر متضادہ ہے، جو کہ وا میں نہیں ہے، لام اور یہ ضاد میں ہے۔ یہ فرما رہے کہ ضاد اور وا جہر رخاوت استعلاء اطباق میں جیسے ہے، اور ضاد میں استطالت ہے اور ممیز مخرج ہے، 2 ممیز آ گئے یہاں پہ، ہم نے کہا تھا کہ جو صفات میں اکٹھے ہو جائے پہ ہم کس کے ذریعے تمائز نکالیں گے، یوں نے شروع میں ایک اشارہ کیا تھا کہ جن حروف میں تمائز بالمخرج ہے اس کو ہم نہیں بیان کریں گے، بلکہ ان کو بیان کریں گے جن میں تمائز بالصفت ہے، تو تمایز بالمخرج آ گیا تو بات ہی نہیں رہی، اس لیے جھگڑے کی ضرورت تو یہیں سے ختم ہونا چاہیے۔ پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس کا آواز بالکل سیم ہے، اور بعض جو دم کٹے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ بھائی، فرماتے نہیں، یہ بولتے ہیں کہ بالکل ایک جیسے ہیں سب چیزوں میں، تو دم کٹوں جو ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ کتابوں کا مطالعہ کر لے، ضاد اور وا جو ہے یہ ایک جیسے نہیں ہے۔ اور پھر آگے ایک بات بتا رہے ہیں مگر اشتراکی صفت ذاتیہ کی وجہ سے فرق کرنا اور ایک دوسرے سے ممتاز کرنا ماہر کا کام۔ اب یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صفات ذاتیہ میں ایک جیسے، صفات ذاتیہ میں لازمہ میں ایک جیسے، لازمہ میں ایک جیسے ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا، اب اس میں آپ اس کو ایک جیسے پڑھیں گے تو صفت لازمت ہم نے اس کو بھی تو قرار دیا، صفت استطالت کو، صفت استطالت بھی تو لازمی صفت نہیں ہے،
ہم نے پڑھا تھا لازمہ تو ہے، غیر متضادہ لازمہ ہے. جب لازمہ ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صفت لازمہ ذاتیہ میں سے الگ نہیں ہے؟ ہم نے لازمہ کے کئی نام پڑھے تھے، ذاتیہ بھی پڑھے تھے، لازمی بھی پڑھے تھے، ممیزہ بھی پڑھے تھے. اس طرح ایک اور نام بھی پڑھا تھا، مقومہ بھی پڑھا تھا، مقومہ ہونا چاہیے. تو یہ اس کے ذریعے جو ہے نا آپ اس سے بھی ہو گیا. اور سب سے بڑی چیز تمایز بالمخرج ہے. تمایز تو ذات ہے، جب وہ ذات میں بھی اس سے الگ ہے تو آپ جا کے صفات میں جو بھی کوشش کرنا ایڑی کی تب بھی ایک جیسے نہیں ہو سکیں گے. اور پھر اس کے سیکھنے کے لیے ماہر قراء کے پاس جانا پڑے گا. پھر آپ ہمارے پاس آئیں گے انشاءاللہ تو ہم آپ کو بتا دیں گے. مگر اشتراک کی صفت ذاتیہ کی وجہ سے فرق کرنا اور ایک دوسرے سے ممتاز کرنا بتا دیا ماہرین کا کام ہے. صحیح ہے. اور ماہر کے فرق کو بھی ماہر ہی خوب سمجھتا ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ بتائیں گے. اب آگے بات ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تمایز بالمخرج ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صفتی استطالت ہے. اب یہ باتیں ہوئی نیچے انہوں نے ایک وہ دیا ہوا ہے کہ روافض اور غیر مقلدین کی تردید بھی انہی باتوں سے ہو گئی ہے. اور وہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ اشتراکی صفات ذاتیہ کی وجہ سے حرف ضاد مثل ضا کے مسموع ہوتا ہے، بلکہ ان میں فرق کرنا نہایت دشوار ہے. یہ ان کا کیا ہے؟ رائے ہے. لہذا اگر ضاد کی جگہ ضا پڑی جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اشتراک کو تشابہ لازم نہیں ہے. اس واسطے جیم دال بی جیم جمیع صفات میں مشترک ہے، مگر تخالف مخرج کی وجہ سے دونوں کی صوت میں بالکل توازن ہے. یہاں یہ بات بتا رہے ہیں نا کہ جیم اور دال میں تمام صفات اکٹھے کہ نہیں ہے. صحیح ہے. جیم اور دال میں اکٹھے کوئی بھی صفت الگ نہیں ہے. اب آ جاؤ نا جیم اور دال کو اکٹھے پڑھ لو. یہ جیسے جہاں پہ جیم اور الحمدللہ میں الحمدو آ رہے تو الحمجو پڑھو. ٹھیک ہے. وہاں بھی آپ یہ دعویٰ نہیں کرتے آپ، وہاں پہ صفاتی ذاتی میں بالکل اکٹھے ہے. یہاں تو پھر ضاد میں استطالت ہے. ٹھیک ہے. وہاں تو وہ بھی نہیں ہے، اور اس میں آپ کو جو ہے صفت ذاتی یاد نہیں ہوتا. تمایز آپ وہاں پہ ہمیں جواب کیا دیں گے؟ وہاں جواب ہوگا وہ جوابی. آپ وہاں جواب دیں گے تمایز بالمخرج ہے، تو فہا ہونا جوابی ایضاً تمایز بالمخرج. یہاں پہ کیا چیز ہے؟ تمایز بالمخرج ضاد اور ضا میں بھی ہے. آپ کے پاس صرف ایک چیز ہے دال اور جیم کو الگ کرنے کے لیے، اور ہمارے پاس دو چیزیں، کیونکہ ضاد میں استطالت بھی ہے. دو نہیں بلکہ اور چیزیں میں بتاؤں گا بھی آپ کو مزید بھی. آگے جاتے ہوئے وا کو ادا کرتے ہوئے اس میں صفتی رخوت جو ہے وہ بطریق عتم پایا جاتا ہے، اس لیے کہ وا کو ادا کرتے ہوئے زبان کا اکثر حصہ اوپر چپکانے کو نہیں چاہتا. ضاد میں اکثر حصہ زیادہ لگتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ زبان اوپر کی طرف زیادہ چپکے. اور جب اس زیادہ چپکنے کو لازم ہو گیا تو صفتی رخوت ہی ختم ہو گیا. صفتی رخوت اگر ختم بھی نہ مانو تو تھوڑا سا رہ گیا، جبکہ ضا میں صفتی رخوت بطریق عتم ہے اور ضاد میں صفتی رخوت بطریق اضعف ہے، ضعیف بھی نہیں ہے. تو ایک اور فرق بتا دیا. صحیح ہے. تو حافظ لسان ہم نے بتا دی زبان کے تین حصے بنا کر آپ کیا کرتے؟ دو حصے آپ کو ضاد کو دیتے، تو زبان کا اکثر حصہ آپ نے کیا کر لیا؟ مخرج کو دے دیا، جس کی وجہ سے وہ مخرج اٹھ رہا ہے. اگر دونوں طرف سے ضاد ادا کر رہے آپ تو کتنا حصہ اٹھ گیا؟ ضا. ضروری بات ہے درمیان میں کہ رخوت کی بات نہیں. رخوت کیا چاہتا ہے کہ تالو اور زبان کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے. صحیح ہے، جبکہ اس میں نہیں ہے. اور ثناء علیہ میں صرف زبان کا سرا ہے، بیان کی جائے کہ زبان کے جو ہے 5 اور چھٹے حصے بھی نہیں ہے. اس میں کیسے جو ہے نا رخوت کو آپ ختم کریں گے؟ اس میں رخوت ختم ہی نہیں کر سکتے. تیسری بات، دال کے ساتھ جو لوگ مشابہت کرتے ہیں، تو یہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ دال کے ساتھ کتنی مخالفت ہے اس کی. جہر کے علاوہ باقی تمام میں کیا ہے؟ مختلف ہے. جیسے کہ ضاد میں رخوت ہے، جہر میں بتا دیا کہ جہر میں دونوں اکٹھے ہو گئے. دال میں شدت ہے، ضاد میں کیا ہے؟ رخوت ہے. آگے دال میں جو ہے نا صفت استفال ہے، اس میں ضاد میں صفت استعلاء ہے. ضاد میں صفت اطباق ہے اور اس میں صفت انفتاح ہے. ٹھیک ہے. 3 صفات اس سے اکٹھے ہوئے. تیسری بات یہ ہے کہ مخرج بالکل الگ تلگ ہے. کوئی بھی صفت اس کا یہ ہے نا لازمہ میں ہمس کے علاوہ کہ جہر کے علاوہ کس میں اکٹھے ہے، باقی کسی میں بھی اکٹھے نہیں ہے. ایک صفت کی وجہ سے آپ نے دال کو اٹھایا ہوا ہے، پڑھ رہے ہو. پھر اگر دال کو اگر آپ پڑھ رہے اور زبان کو آگے لگا کر موٹا کرے تو کوئی مخرج نہیں ہوا.
وہ مخارج جو قرآن بیان کیے تو ان میں سے نہیں ہے. یہ تیسرا مخرج آپ کا اپنی طرف سے نکالنا ہے کہ دال کو زبان کے سرے سے پڑھ کر موٹا کر لینا. کوئی بھی کسی نے بھی کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ 29واں حروف کے بعد 30واں حرف ایک اور آ گیا ہے جس میں زبان کا سرا دانتوں کے ساتھ لگا کر بھی اس کو موٹا کریں گے. اور موٹا ہونے کے اسباب کیا چیز ہے؟ استعلاء، اطباق ہے اور تفخیم ہے. دال میں کہاں تفخیم ہے؟ اس طرح پھر اگر آپ ضاد لین پڑھ رہے ہیں تو زبان کا سرا آگے لگا رہے تو یہ تو حرف ہی نہ ہوا، بلکہ آپ نے ضاد کی جگہ کوئی اور حرف نکال لیا. دال بھی نہیں ہوا بلکہ قرآن مجید سے اور تجوید سے باہر کی کوئی ایک چیز دے کر ہے، یعنی قرآن مجید سے بھی باہر نکل گئے تو یہ تو لحن جلی ہو گئی. لیکن وا اور ضاد میں بہت زیادہ مشابہت ہے، لیکن یہ مشابہت اس درجے کا نہیں ہے کہ مسموع بھی ہو. والین پڑھنا شروع کر دے، وا پڑھ رہے، والین پڑھ رہے، والین پڑھیں گے، وا پڑھیں گے، حرک پڑھیں گے. فرق میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو نا، آواز میں فرق ہے کہ نہیں ہے. صفت استطالت کو ٹھیک کر لو ہو جائے گا، مخرج کو ٹھیک کر لو فرق کیسے نہیں آئے گا. 3 فرق میں نے ضاد میں وا کے ساتھ بتا دیا آپ لوگوں کو. نمبر 1 مخرج، نمبر 2 استطالت، اور نمبر 3 میں نے بتا دیا ہے کہ وا میں جو صفت رخوت ہے بطریقہ تم ہے، ضاد میں بطریقہ اضعاف ہے اس لیے نہیں پایا جائے گا. اور دال میں تو تمام صفت میں الگ ہے، صرف ایک صفت میں اکٹھے ہیں، باقی جتنی بھی صفات آپ بناؤ گے سب میں الگ ہے. اور اگر تیسرے ایک چیز آپ بنائیں گے تو وہی قرآن مجید سے باہر نکل جائیں گے آپ، اور اندر بھی کوئی بات نہیں ہوگا. تو وا کے ساتھ بھی ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ وا کے ساتھ بھی مسموع مکمل اس کے ساتھ ہو، صحیح ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جیم اور دال میں ہم نے ایک بات بتا دی ہے کہ اس میں تمایز بالمخرج صرف ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں تشابہ نہیں ہے. ضاد اور وا میں تشابہ زیادہ ثابت ہے. کیوں؟ کہ اتنے ساری صفات میں اکٹھا ہے اور یہ آگے جا کر اچھا اطباق آپ تھوڑا سا حاشیہ دیکھ لیں کہ حافظ لسان میں مع اضراس اور مخرج وا کا طرف لسان مع طرف ثناء الیاء ہے، اور پھر ان دونوں حروفوں میں استعلاء اطباق ہے، اس وجہ سے ان میں تقارب ہو گیا ہے. پھر صفت رخاوت کی وجہ سے ان میں تشابہ صوت ہو گئی. ابھی تھوڑا سا مجھے بتاتے ہیں کہ ان میں وا اور ضاد میں ہم صفت کے مشابہ ہونے کو، مسموع ہونا الگ ہے، مشابہ ہونا الگ ہے. ایک جیسے آواز کا آ جانا اور ایک ہی آواز کا آ جانا، ایک ہی آواز کا آ جانا مسموع کہلاتا ہے، اور ایک جیسے آواز کا آ جانا کیا کہلاتا ہے؟ تشابہ کہلاتا ہے. بھائی یہ بندہ اس کی طرح ہے، یہ بندہ بعین ہی وہی نہیں ہے. محمد زمان بعین ہی، یہ دوسرا والا محمد زمان نہیں ہے، یہ دوسرا بندہ محمد زمان کی طرح ہے. اگر وہ محمد زمان آ گیا، ہم کہیں وہی محمد زمان آ گیا تو یہ تشابہ نہیں، یہ مسموع وہی عین ہو گیا. عین کو نہیں لے سکتے آپ، عین ہی کو تو ضا ہو جائے گا. یہ مسموع سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ عین ہے، کہ عین ضاد کو عین ضا پڑھنا یہ بالکل غلط ہے. اب اس وجہ سے جو ہے نا تشابہ، اچھا یہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ اب تشابہ ضاد اور وا میں ثابت تو ہو گیا. کس وجہ سے؟ استعلاء اطباق میں بالکل ایک جیسے ہے، تقارب ہو گیا. پھر صفت رخاوت میں ان میں تشابہ ہوئی. صوت، ہم نے رخاوت میں کیا پڑھا تھا کہ اس میں آواز جاری ہو سکتی ہے، تو آواز جب جاری ہوگی تو صوت جاری ہو گئی دونوں میں، تو اس میں تشابہ ہو گئی ہے. مگر ایسا تشابہ کہ حرف ضاد قریبی حرف وا کے مسموع ہو، یعنی ضاد و عین وا ہو یا وا عین ضاد ہو جائے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ اس طرح کا تشابہ ممنوع ہے. بھائی ہم نے وہ تشابہ مراد نہیں لیے. اسی کو ابن حاجب اور رضی رحمہ اللہ تعالی نے مستحجن قبیح قرار دیا ہے کہ جو بندہ ضاد کو وا پڑھے تو یہ کیا ہے؟ قبیح امر ہے، یہ قباحت والے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ باعث ہی تشابہ صفت رخوت ہے. تشابہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ اور رخوت کے اندر پھر خود بھی فرق ہے. کیا ہے؟ میں بتا دیا ہے کہ وا میں اتم ہے اور ضاد میں اتم نہیں ہے، ان میں فرق آ گیا. اور یہ صفت جو ضاد میں، اچھا اور یہ صفت کون سی صفت؟ رخوت والی صفت جو ہے یہ ضاد میں بنسبت وا کے غائب ہو گئی ہے. بتا دیا نا کہ اس میں زبان زیادہ اوپر ہونے کو زیادہ اطباق کو زیادہ چاہتا ہے، اس واسطے کہ ضاد میں صفت اطباق کی بنسبت. اب یہ جب اس میں صفت اطباق زیادہ ہو گیا تو صفت کون سا کم ہو گیا؟ رخوت کم ہو گیا. اور جب وا میں صفت وہ ہے کیا نام ہے رخوت زیادہ بطریقہ تم ہو گیا تو کون سا کمزور ہو گیا؟ تو وا میں صفت اطباق کمزور ہو گیا.
فرق تو یہ بھی آ گیا نا، اور کیا چاہیے آپ کو. اچھا، ولا محالہ جتنی صفتی اطباق قوی ہوگی اتنی ہی صفتی رخاوت میں ذوق پیدا ہوگا. بعد میں جتنی اس کو مضبوط کرو گے اطباق کو تو کیونکہ اطباقی محکم منافی رخاوت ہے، یعنی وہ اطباق ہو جو مکمل طور پر ہو، مکمل طور پر پایا جائے تو اس میں رخوت نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اطباق زبان کے اکثر حصے کو تالو سے چپکا دینے کو اطباق کہا جاتا ہے، تو اس لیے رخوت ہی ختم ہو گئی. محکم مطلب یہ ہے کہ جب مضبوط ہو گیا یہ اور لازم ہو گیا تو پھر رخوت ختم ہو گیا. یہاں سے پھر آپ کی جو مشابہت تھی وہ بھی کمزور ہو گئی. اس لیے مشابہتی مسموع نہیں ہوگا، مشابہتی مشابہت وہ والا ہوگا جس میں مسموع نہ ہو. صحیح ہے کہ سما میں بیائی نہیں ہوئی ہو جائے. اب آگے انہوں نے ایک دوسری بات بتائی کہ ضاد کا مخرجی مجرا صوتی ہوا سے ایک کنارہ واقع ہوا ہے، بخلاف ضا کے کہ مخرج ضا وہ محاذات میں واقع ہے. ابھی ایک اور فرق نے بتایا، 3 فرق میں بتا چکا تھا ضا اور ضاد میں. ایک فرق نے یہ بتلا دیا کہ دیکھو ضاد کو ادا کرتے وقت ضاد کے دونوں کنارے ہیں اور دونوں کنارے صوت اور ہوا اس کے درمیان سے نکل جاتی ہے، جبکہ ضا سامنے سے اوپر اٹھ کر اس ہوا کو روک دیتی ہے. یہ میں نے اپنی زبان بتا دیا، آپ یہاں بھی دیکھ لیں اس کو. یعنی ایک کنارے کے واقع ہے کون سے ضاد کا مخرج جو ہے نا، یہ صوت و ہوا سے جو آواز نکل رہی ہے نا، موٹا ہونے کا جو تمام آوازیں نکل رہی ہے اطباق وغیرہ کی، تو اس سے یہ کنارے پر واقع ہے، ایک کنارے پر وہ آواز سیدھی نکل رہی ہے. ٹھیک ہے، بخلاف مخرجی ضا کے کہ وہ محاذات میں واقع ہے، سامنے بالکل جیسے آواز جاری ہے ٹکر جاتی ہے وہاں پہ. تو اسی وجہ سے وا میں رخاوت قوی ہو گیا نا، رخاوت قوی آواز یعنی تھوڑا سا صوت اس میں قوی ہو گیا صوت، اور جب رخاوت قوی ہوئی تو لامحالہ اطباق ضعیف ہو گیا. یہ بتا دیا میں پھر آپ کو. حاصل یہ ہے کہ جب ضاد کو اپنے مخرج سے معجمی صفت ادا کیا جائے گا تو اس وقت اس کی صوت اہل عرب کے ضاد کی صوت سے جو کہ آج کل مروج ہے مشابہ ہو جائے گی. جب اس کی مشابہ ہو گئی تو ضاد سے پھر مکمل طور پر اور بھی جو ہے نا تمایز آ گیا. اب یوں نہیں بتا دیا وہ عرب یہ پڑھتے ہو وہ یہ سیڈ لگا رہا ہوں میں، دعا کتنا فرق ہے دال میں، دو 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 وہ فرق ہے نا، وہ دو دال جو بار سے مخرج لگا تھا وہ نہیں ہے، پڑھنے سے فرق چپ جا گیا. صحیح ہے، اس لیے پیچھے بتا دیا ہے کہ ماہر کے مہارت کو بھی ماہر ہی خوب سمجھتا ہے. تو ماہرین تو بہت سارے وہ سمجھتے ہیں ان کو انشاءاللہ. تو آگے ہے کہ جب رخاوت قوی ہوئی تو لامحالہ اطباق ضعیف ہو گیا. حاصل یہ کہ جب ضاد کو اپنے مخرج سے معجمی صفات ادا کیا جائے گا تو اس وقت اس کی صوت اہل عرب کی ضاد کی صوت سے جو آج کل مروج ہے مشابہ ہو جائے گی، اور ضا کے ساتھ بھی تشابہ ہوگا مگر کم درجے کا ہو جائے گا، اس واسطے سے کہ ضاد میں اطباق و تفخیم بنسبت ضا کے زیادہ ہے. صحیح ہے، تفخیم بھی زیادہ ہوگا، اس لیے کہ اطباق زیادہ ہو تو تفخیم لامحالہ زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ رخاوت ضا کی بنسبت ضاد کے قوی ہے. یعنی ضا میں رخوت زیادہ ہے ضاد کے مقابلے میں، اور رخاوت و اطباق میں تقابل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک قوی ہوگی اور دوسرے ضعیف ہو. رخوت کیا ہے؟ یہ قوی صفت نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے، جبکہ اطباق قوی صفت ہے. تو اب یہاں سے آپ یوں شارٹ کاٹ مار سکتے ہیں کہ ضاد میں صفتی قوی بطریق عتم پایا جا رہا ہے بمقابل ضا کے، اور ضا کے اندر صفتی کمزور صفتی ضعیف بمقابل ضاد کے عتم درجے کے پائی جا رہی ہے. تو وہ جو ہے وہ رخوت ہے. اس لیے ایک فرق اور ہو گیا، فرق دوبارہ گن لو، تمایز بالمخرج، تمایز بالصفت استطالت، اور تمایز کیا تھا آخر تیسرا والا تمایز ہم نے ایک اور رخوا اور یہ والی جو ہم نے آخر میں بتا دی یہ چیزیں، یہ جو میں نے بتا دیا نا آخر یہ سب اس کا یہ ہے کہ اس میں ایک میں جو ہے نا قوی صفت ہے بطریقہ تم، دوسرے میں قوی صفت جو ہے بطریقہ تم بطریقہ ضعف ہے، ایک میں صفت ضعیف بطریقہ عتم پایا جا رہا ہے، دوسرے میں بطریقہ ضعف پایا جا رہا ہے. تو اسی وجہ سے ایک فرق یہ ہو گیا، شارٹ کٹ یہاں سے ماریں گے.
تو انہوں نے یہاں پہ یہ کیا یہاں تک پڑھ لیا کیونکہ رخاوت بنسبتی یہ اچھا ایک قوی کو دوسرے ضعیف. اب اگر ضاد میں صفت رخاوت زیادہ ہو جائے گی تو بس شیبہ بظاہر ہو جائے گی. یعنی مطلب یہ ہے کہ وا اور ضاد میں مشتبہ ہونا زیادہ کیا ہو جائے گا ظاہر ہو جائے گا. اور اسی کو شافیہ اور رضی صاحب نے مستحجن لکھا ہوا ہے کہ ضاد میں آپ صفت اطباق کو کیا کر لے کم کر لے اور وا کے مقابل کر لے تو یہ برابر جائیں گے. اس کو صاحبی شافیہ اور رضی رحمہم اللہ تعالیٰ نے مستحجن قوی لکھا ہے. اور اگر اطباق قوی ادا کیا جائے گا مع رخاوت کے تو اشبہ بضاد مروج بین العرب ہو جائے گا. اب ہم صفت اطباق مطبقہ کو ادا کریں گے مگر رخوت کو بہت کمزور سے ادا کرے جائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا. یہ فرما رہے کہ اشبہ بضاد مروج بین العرب جو عرب کے درمیان مروج ہے وہ ضاد ہو جائے گا. تو کسی قدر وا کے ساتھ مشابہ ہوگا کسی قدر تھوڑا سا آواز کچھ مشابہت ہوگی. بعض کتبی تفسیر میں وا کو مشابہ الصوت بھی لکھا گیا ہے جو کہ مسموع ہے. اس سے مراد یہ ہے نہ کہ یہ کہ مسموع ہو. کیا بتایا میں نے آپ کو کہ اطباق اور صفت کی جب صفت میں کمی دونوں میں لے کر آئیں گے کمی زیادتی تو اس سے ہوگا. اب تعارض بھی نہیں رہا. تعارض کیا نہیں رہا. یہ جو قول جنہوں نے نقل کیا کہ مشابہ الصوت ہے انہوں نے اس چیز کا اعتبار کرتے ہوئے کہ بھائی اس میں صفات زیادہ اکٹھے ہیں اور اس سے مراد صرف یہ بات ہے کہ اطباق کو زیادہ کریں گے ضاد میں اور خود کو زیادہ کریں گے وا میں. تو اب ان کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں رہا. ان سے مراد یہ بات ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض قرۂ عجم اہل عرب کو کہتے ہیں کہ ضاد کی جگہ دال مفخم پڑھتے ہیں. اب یہ سن لو اس میں کوئی مشکل بات نہیں. جواب یہ ہے کہ دال مفخم کوئی حرف ہی نہیں ہے اس واسطے کہ دال کی صفت ذاتی استفعال انفتاح اور مخرج طرفی لسان اور ثناء علیہ کے جڑ ہے. اور اہل عرب ضاد کو اپنے مخرج مع استعلاء اطباق کے عموماً ادا کرتے ہیں. عموماً اس لیے کہ بڑے قرآ مراد ہو گئے اور خصوصاً وہ قرآ جن سے نکل گئے جو غلط پڑھتے ہیں. صحیح. اور ایک حرف دوسرے مخرج میں مبین سے ادا ہی نہیں ہوتا. ضاد ادا ہوتا ہے طرف اللسان والضاد من حافظ والیا. لیکن دال کہاں ادا ہوتا ہے والطاء والدال وتا من هو من یعنی زبان کا سرا اور سامنے ثناء علیہ کی جڑ ہے. اتنا فرق آگے جا رہے سرے سے جا رہے اور طرف جا رہے بھائی. اور جب صفات ذاتیہ بھی بدل گئے ہیں اس میں صفات ذاتیہ بھی کٹے نہیں ہے جبکہ ضاد اور ضا میں تو وہاں پھر بھی بات تھی صفات ذاتیہ میں ٹھیک ہے بدل گئیں تو اسے دال نہیں کہہ سکتے ہیں. اصل مس میں وہ ضاد ہے مگر صفتی رخاوت جو قلت اور ضعف کے ساتھ اس میں پائی جاتی ہے جو پائی جاتی تھی وہ اکثر عرب سے شاید آسان نہیں ہوتی. صحیح. غایت و ما فی الباب یہ لحن خفی ہوگا. کون سا اگر آپ ضاد اور وا میں فرق اگر خود سے نہیں کریں گے تب ورنہ مخرج سے کرے تو لحن جلی ہو جائے گی. اگر یہ جو وہ آپ نے پڑھ لیا کہ صفت خود ضاد میں زیادہ کر لیا جس کی وجہ سے وہ مشابہ ہے کیا ہو گئی وا تو لحن خفی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ لحن خفی ہو جائے گا. وا خالص پڑھنا اور دال خالص یا دال کو اپنے مخرج سے پر کر کے پڑھنا لحن جلی ہے بتا دیا. آگے وا سے ادا کرنا یہ لحن جلی ہے کیونکہ پہلی صورت میں صرف ایک صفت جو کہ نہایت کمزور درجے کی تھی اس کا ابدال یا انعدام ہوا. باقی صورتوں میں تو ابدال حرف آخر لازم آتا ہے. واللہ علم صاحب سمجھ گیا لوگ. وما علینا الا البلاغ المبین. آج ہم مشق نہیں پڑھیں گے یہ کافی تھا. یہ تفصیل ضاد پہ کر لیا. اکثر لوگ ضاد کے بارے میں سوالات کرتے رہتے ہیں تو آپ لوگ اس کو نوٹ کر لے.